میڈم اسپیکر، جس طرح ابھی یہ جو ایشو ڈیبیٹ ہو رہا تھا یا ڈسکس ہوا جس پہ بڑی صائب آراء آئی ہیں، اس سے پہلے کہ بزنس ہاؤس میں آنا چاہیے، ہم ہاؤس میں ہی بزنس لے کے آتے ہیں اور ہاؤس کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے سامنے ہی بزنس پریزنٹ ہوتا ہے اور وہیں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا بزنس کس دن دیکھا جائے گا. جس طرح آج آپ کی قیادت میں آج جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی آج کا ایجنڈا طے ہوا تھا، لیکن ہم تھوڑا سا اس ایجنڈے سے آگے نکل گئے، وہ ایجنڈا ذرا سائڈ پہ رکھا گیا، ورنہ یہ ایشوز باقاعدہ ان کے ڈیٹ اور ان کا ٹائم طے ہو گیا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے آنا تھا. لیکن اب کیونکہ ایشوز تھوڑے بہت چھیڑے گئے ہیں تو میں بریفلی اس پہ اپنا رسپونڈ کر کے حکومت کا نقطہ نظر، تو میں چاہوں گا کہ جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے، جس میں اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومت سبھی شامل ہیں، ان کا جو طے شدہ طریقہ کار ہے اگر ہم اس کو فالو کر لیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خوشی سے اس کو اپنے سارے ایجنڈا کو اس میں لے کے آتے ہیں. میڈم اسپیکر، آج کے دن کے حوالے سے کہ آج اساتذہ کا دن ہے، اس کے بارے میں سبھی جماعتوں نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے اور بڑا اپریشیٹ کیا ہے اس دن کے حوالے سے، اور پاکستان کے کمٹمنٹ اور پاکستان کی ضرورتوں کو اور اساتذہ کے احترام کی باتیں کی ہیں جو بڑی قابل تعریف ہیں. اور کہا گیا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ کوئی فلور ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے یا ڈیبیٹنگ فلور نہیں ہے، اس پہ تقریریں کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. میں یقیناً اس ہاؤس میں ایک نیا ممبر ہوں، میرا ایکسپیرینس کوئی پچھلے 7 سال کا ہے، مجھ سے بہت سے ایکسپیرینسڈ لوگ یہاں موجود ہیں اور انہی کی طرف سے یہ بات ہوئی. یقیناً اس اسمبلی کے اندر موشنز بھی آتی ہیں، طریقہ کار کے مطابق جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کے مطابق بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اگر کسی دن کے حوالے سے کسی مہمان کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کو اپریسیشن کے لیے تقاریر کی جاتی ہیں، نقطہ نظر دیا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آج کے دن کا مقصد یہی تھا. ایز فار ایز کہ جی آج حکومت کو چاہیے تھا کہ حکومت اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتی، اس ایشو کے ساتھ اپنا لنک ظاہر کرتی، تو میں ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں میڈم اسپیکر کہ حکومت وقت نے، جب ہمیں حکومت ملی تھی تو پچھلے سال کے بجٹ میں ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے لیے، یہ بالکل درست بات ہے، بجا کہا گیا، میں ایگری کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہمارا قومی بجٹ کے اندر جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے، خاص طور پہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ جو ہے، اس پہ بڑا نیگلیجیبل خرچہ ہمارا ہوتا ہے. 1.8-1.9% کے درمیان ہمارا اس میں ٹوٹل ایکسپینڈیچر تھا جی ڈی پی کا، جو بہت کم ہے. اور اگر ہم نے دنیا میں ترقی یافتہ اقوام کے درمیان اپنی جگہ بنانی ہے، ہم نے ترقی کے راستے پہ چلنا ہے، تو یقیناً اس کو انہانس کرنا چاہیے. اور اسی بجٹ کے اندر ہم نے اس کو 2.3 سے 2.4% تک ریز کیا ہے. یقیناً یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو گریجولی ریز کرتے ہوئے جتنی ہماری کم از کم، یہ اس سے بہت زیادہ کی ضرورت ہے، لیکن جتنا ہمارا گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا، ایٹ لیسٹ اس لیول تک لانا بہت ہی ضروری ہے. تبھی ہم اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں وسائل اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے. میڈم اسپیکر، یہ بھی بڑی اچھی تجویز ہے کہ اساتذہ کو احترام کے حوالے سے، اساتذہ کی تنخواہوں کے حوالے سے حکومت کو اپنا نقطہ نظر واضح کرنا چاہیے. میڈم اسپیکر، ہماری حکومت نے آتے ہی وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ کم از کم تنخواہ فیڈرل ملازمین کی 6,000 روپیہ کرنے کا اعلان ہوا تھا، جو اس سے پہلے کم تھی. اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ صوبوں کے اندر شاید صورتحال ہو جس کی نشاندہی جناب لیڈر آف دا اپوزیشن نے کی ہے، لیکن حکومت نے ایک ایجوکیشن پالیسی دی اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام، یہ آپ کو اور ایوان کے ممبران کو بخوبی علم ہے کہ اس وقت جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کام کر رہی ہے، جو صوبوں کے اندر صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس میں بھی یہ بات بار بار اٹھائی جاتی ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ فیڈرل کے سبجیکٹس نہیں ہیں، ان کو صوبوں کے حوالے کرنا چاہیے اور پالیسی کے حوالے سے صرف یونیفارم پالیسی کے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول لینا چاہیے. تو اگر صوبائی حکومتوں نے، مجھے بہت خوشی ہوتی کہ آج اگر لیڈر آف دا اپوزیشن جن کی جماعت پنجاب کے سب سے بڑے صوبے جس سے میرا بھی تعلق ہے، وہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہ آج پنجاب کی حکومت کی طرف سے اعلانات فرماتے کہ ان کی حکومت نے پنجاب کے صوبے میں اساتذہ کے لیے یہ اہم کام کیے ہیں اور باقی صوبے ان کو فالو کرتے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی. یہ بہت آسان قدم ہوتا، لیکن ان کا صائب مشورہ ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اساتذہ کی تنخواہوں میں بھی، ان کے حالات کار میں بھی، ان کے اوقات کار میں بھی بہتری کرنی ہوگی. لیکن میڈم اسپیکر، کسی قومی بجٹ کے اندر 0.5% رائز آف دا جی ڈی پی، 0.5% آف دا جی ڈی پی رائز، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے سٹیپ بہت کم لیے گئے ہیں. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 سال کے اندر اس کو کم از کم 4 سے 5% تک لے جانا چاہتے ہیں آف دا جی ڈی پی.
یہ پہلے سے ہمارا طے شدہ عمل ہے جو اس کے بارے میں پورا ہاؤس اور پوری قوم آگاہ ہے. میڈم اسپیکر، باقی بہت ساری گفتگو کے بارے میں میرے باقی جو ساتھی ہیں اس کے بارے میں وہ وضاحت فرمائیں گے. کیری لوگر بل کے بارے میں ایک گفتگو آج شروع کی گئی، جس کے بارے میں طے تو یہ ہے یا یہ تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر اب کیا صورتحال آتی ہے. آج کی جو آپ کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی تھی اس میں طے ہوا تھا کہ پرسوں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. آج کیونکہ اس پہ ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا گیا تو میں مختصراً اپنا نقطہ نظر جو حکومت کا ہے اس کے اوپر وہ بیان کروں گا. اس کے بعد اگر اس پہ ریگولر ڈیبیٹ ہوگی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. دیگر ایشوز کے اوپر بھی، اور یہ پاکستان کی اسمبلی اور ہماری حکومت یہ پہلی حکومت ہے جس نے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ڈیمانڈ کیا گیا ہو اور ہم نے اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ نہ کیا ہو. بلکہ میڈم اسپیکر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایشوز بھی جو پریزیڈنشل رائٹ تھے، جو پریزیڈنٹ صاحب کا اختیار تھا، جب نظام عدل سائن ہونا تھا، جب سوات ایگریمنٹ سائن ہونا تھا، اس وقت یہ بات کہی گئی. جب پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی مشاورت کے لیے وہ بل ایوان کے پاس بھیجا تو اس وقت بہت تنقید کی گئی اس کے اوپر کہ صدر پاکستان کا جو اختیار ہے وہ کیوں ایوان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ کیوں اسمبلی کے پاس بھیجتے ہیں، ان کو اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے. ہم نے تو وہ بھی کیا. اور اب میڈم اسپیکر، کیری لوگر بل کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے بہت ڈیٹیل سے ڈیبیٹ میڈیا میں بھی ہے، اخبارات میں، اور آج ایوان کے اندر بھی اس کی ڈیبیٹ ہے، اور بڑا رائٹ کنسرن ہے، حق ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے وہ کون سے اقدامات ہیں جو حکومت پاکستان نے اٹھائے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے، پاکستان کے وقار کے، پاکستان کے تشخص کے منافی ہیں. میڈم اسپیکر، ایک تو یہ گزارش کرتا چلوں، یہ بالکل درست کہا گیا کہ پہلے یہ بائیڈن لوگر بل تھا، بعد میں یہ کیری لوگر بل بنا، اور بائیڈن لوگر بل میں جو اس کی شکیں تھیں ان کو بعد میں تبدیل کیا گیا. میڈم اسپیکر، اس وقت اس کی شرح جو رکھی گئی تھی، اس کے جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی، دیٹ واز $5 billion for 5 years, $1 billion a year، اور اس کے ساتھ کنڈیشنلٹیز کی اس وقت بھی موجود تھی. اور میڈم اسپیکر، یہ بھی ہمیں علم ہے کہ ہم پاکستان کے کسی فرد سے، پاکستان کے کسی بینک سے، پاکستان کے کسی ادارے سے یا انٹرنیشنل فورم سے اگر کوئی ہم قرض لیتے ہیں، امداد لیتے ہیں، کوئی فیسلٹی ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ان کے اپنے کچھ تحفظات ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں یا شرائط انہیں کہہ لیجیے وہ ہوتی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن جب سے ہماری حکومت آئی میڈم اسپیکر، ہم نے دنیا کے پاس جا کے ساری دنیا کے مختلف فورمز پہ جا کے صدر پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، ہماری حکومت نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ماضی کے 30-40 سالہ لڑائیوں سے یہ خطہ ہمارا جو ہے، ہمارا جو ملک ہے، یہ پچھلے 40 سال کی لڑائیوں کی وجہ سے جو انٹرنیشنل طاقتوں کی لڑائیاں تھیں، پاکستان کے وسائل ہم اپنے سوشل سیکٹر کے اوپر، اپنے پوٹینشیل کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے. اب اس کو پوری طرح لوگوں تک ہم اپنے وسائل خرچ نہیں کر سکے، اور ہمارا سوشل سیکٹر بہت پیچھے رہ گیا، ایجوکیشن بہت پیچھے رہ گئی، ہیلتھ سیکٹر پیچھے رہ گیا، انفراسٹرکچر پیچھے رہ گیا، ہماری انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہو سکی، ہماری زراعت اتنی پروموٹ نہیں ہو سکی جتنی اس میں پوٹینشیل تھا، تو پراپر پوٹینشیل ایکسپلور نہیں ہوا. تو میڈم اسپیکر، وہ امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ جاپان ہو، وہ دنیا کا کوئی فورم ہو، اس فورم کے اوپر صدر پاکستان نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ جوائنٹلی بھی جا کے اور انڈیویجولی بھی جا کے یہ باتیں کی ہیں کہ پاکستان آج جن حالات کا شکار ہے اس کی وجہ آپ ہیں،